اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ 10 سفر کے دن کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے، کیونکہ یہ وظیفہ، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا آج میں آپ کے ساتھ عمل اور اس کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ تو آج کا عمل، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا ظاہرو کا ہے۔ ان کے یا ظاہرو کے معنی ہے کہ ہر چیز پر غالب آنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو الظاہر کے متعلق بعض قول ہیں کہ یہ اس معرفت کی طرف اشارہ ہے جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ انسان جس چیز کی طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھے تو اس کی فطرت کا یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ جیسے فرمایا، اور وہی ایک آسمانوں میں معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے۔ اس لیے بعض علماء کا قول ہے کہ معرفت الہی کے طالب کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اطراف عالم میں ایسی چیز کی تلاش میں سرگردن پھر رہا ہو جو خود اس کے پاس موجود نہ ہو۔ تو الباطن سے اس حقیقی معرفت کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے وہ ذات جس کی معرفت کی انتہا اس کی معرفت سے درمندگی ہے۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات اور دلائل قدرت کے لحاظ سے ظاہر کرتا ہے اور با اعتبار ذات کے باطن ہے، اور بعض نے کہا کہ الظاہر سے اس کی تمام اشیاء پر محیط ہونا ہے اور اس کے اعتبار سے، اور وہ ہمارے احاطے میں سے الباطن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، کیونکہ وہ سب اونچی شان والوں سے بھی اونچا اور اعلیٰ ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں ظاہر ہوا، یعنی بلند اور بلا ہوا۔ اس معنی میں دعا کا بقیہ حصہ بھی تقویت فراہم کرتا ہے کہ تو سب سے بلند ہے، تجھ سے بلند کوئی چیز نہیں، اور تو سب سے پوشیدہ ہے۔ تو اس دنیا کے نباتات، جمادات، حیوان، چرند پرند اور انسان اپنے ظاہر اور باطن سے اعلان کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے وجود میں نہیں آئے بلکہ انہیں کسی نے پیدا کیا۔ تو ہر شے کا اپنے رب سے پہلا رشتہ مخلوق اور خالق کا ہے۔ جہاں تک انسان کا معاملہ ہے تو اس کا اپنے پروردگار سے تعارف 2 بنیادوں پر ہوا، ایک بنیاد تو داخلی اور دوسری خارجی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور توحید کو تصور کو پہنا کر دیا۔ باحوالہ سورۃ اعراف۔ جب ایک انسان اپنے باطن میں جھانکتا ہے تو اپنے اندر اپنے خالق اور مالک کی ہستی کو محسوس کرتا ہے اور اسے تسلیم کر کے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ تو دوسری طرف جب انسان خارجی ماحول میں نظر ڈالتا ہے تو اسے کائنات کی رنگینی، ہم آہنگی، نظام اور نظم یہ ماننے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کوئی برتر اور بالا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہے۔ تو جو شخص اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، اپنی تقدیر سے مایوس ہو چکا ہے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، نہایت عاجزی سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ چیز عطا کرے گا کہ جس کی آپ کو ضرورت ہے، جس کی آپ کو طلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ دونوں نام
ناممکن ہے کہ انسان کی آنکھ اپنی محدودیت کی بنا پر اللہ کی تجلی کا براہ راست مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ باحوالہ سورۃ انفال۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کے اپنے چنے ہوئے پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ نے دیدار الہی کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نرمی سے سمجھایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ باحوالہ سورۃ اعراف۔ تو معرفت الہی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانا جائے، اسے پہچانا جائے، اسے واقفیت حاصل کی جائے۔ کسی بھی شخصیت کی پہچان یا تو اس کے ظاہری وجود کو دیکھ کر ہوتی ہے یا پھر اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو شناخت کر لیتا ہے، تو دوسری جانب جب کوئی بیٹی کھانا بناتی ہے تو ماں ذائقے سے پہچان جاتی ہے کہ یہ کس نے کھانا بنایا۔ باپ کی شناخت ظاہری وجود کو دیکھ کر اور ماں کی معرفت بیٹی کی صفت کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نام کی ویسے ہی بڑی فضیلت ہے، بڑی ہی برکات ہیں۔ تو یہ تھی مختصر سی اللہ کے نام کی فضیلت اور برکات۔ تو اب میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی کہ جس کی برکات سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں روشنی اور دل میں نور عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی جائز حاجت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ تو آج کا عمل، آج کا وظیفہ آپ نے سرمے پر کرنا ہے، وہ سرما جو آنکھوں میں لگایا جاتا ہے۔ تو جو کوئی سرمے پر 11 مرتبہ اس اسم مبارک کو یا ظاہرو یا ظاہرو یا ظاہرو کا ورد کرے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو اس کے بعد اس سرمے کو آنکھوں پر لگائے تو لوگ اس پر مہربان ہو جائیں گے اور اس کا باطن پر نور ہو جائے گا اور دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ تو اس عمل کی برکت سے آپ کو ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دوسرے انسان کی ظاہری طور پر اور اس کی باطنی طور پر اسے پہچان سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس عمل سے، اس وظیفے سے آپ کو ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی نظر کو تیز کر دے گا، اور جن لوگوں کو نظر کے مسائل ہیں، نظر کی وجہ سے سر میں درد ہے، آنکھوں سے انہیں صحیح دکھائی نہیں دیتا، یعنی کہ کسی کی دور کی نظر خراب ہے، کسی کی نزدیک کی خراب ہے، یا اس نظر کی وجہ سے سر میں درد رہتا ہے، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سرمے پر 11 مرتبہ یا ظاہرو یا ظاہرو یا ظاہرو کا ورد کرنا ہے۔ تو 11 مرتبہ آپ نے ورد کرنے کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اس سرمے پر پھونک مار کے اپنی آنکھوں میں ڈال لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ایک تو آپ کی نظر تیز ہوگی، ہر کوئی آپ پر مہربان ہوگا، آپ کا باطن پر نور ہوگا اور دشمن مغلوب ہوگا۔ تو اس عمل کی بڑی ہی برکات ہیں۔ تو آپ 10 سفر کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کی حاجت ہے جو کہ آپ نے سوچ رکھی ہے تو وہ حاجت بھی ضرور پوری ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔